ندوة العلماء ندوة العلماء ہے جس میں ہم زبان و قلم کی امانت داری، فکر کی دیانت داری اور حق بیانی کے ساتھ سکھانے کی تجدید کرتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت محفل کا آغاز اس کلام الہی سے کرتے ہیں جو سب سے سچی خبر اور سب سے مستند کلام ہے، یعنی قرآن مجید۔ آئیے شعر کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد عمار سلمہ، تاکہ قلوب کو کلام الہی سے منور فرمائیں۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے تلاوت بھی ثواب اس کی سماعت بھی ثواب، ہے تلاوت بھی ثواب اس کی سماعت بھی ثواب۔ اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فیضان ہے۔ قاری محمد عمار سلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ، روح کو تر کر دینے والی تلاوت کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے ایک ایسے طالب علم کو مدعو کرنا چاہتے ہیں جن کی آواز کے سوز و گداز، نشیب و فراز اور شیرینی و لطافت سے محظوظ ہوتے وقت علامہ اقبال کا یہ شعر ذہن میں دستک دینے لگتا ہے کہ لیل شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیل شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، تب دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ مراد ہیں احتشام احمد سلمہ، تشریف لائیں اور وہ نعت عقیدت جس میں الفاظ جھک جاتے ہیں اور جذبات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پیش فرمائیں۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، اطاعت کا اقرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا،
عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی. السلام علیکم. ماشاء اللہ، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی. حقیقت ہے اب منظوم شکل میں ندوۃ العلماء کی پہچان، اس کے جذبے، اس کی تاریخ اور نظریے کو ترنم کے لیے اور آواز دینے کے لیے ہم برادر عبد المعید مع رفقا کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ترانہ ندوہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن. ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادکش صحبائے حرم. ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم. ہم عزم جواہر لمحہ دوا، رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم. ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم آب گوہر ہم نور سحر. ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن. جس بزم کے ہیں ہم تخت نشیں، وہ بزم ہے بزم عرفانی. اس بزم کی ہے ہر صبح حسین، ہر شام ہے اس کی نورانی. یہ بزم ہے ان شاہینوں کی، فطرت میں ہے جن کی سلطانی. یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے. ہر نقش ہے اس کا لافانی. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن. گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش قدر شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا. وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا. انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر، نہ دیکھا جہاں میں نام
کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن۔ حضرات سامعین، ندوے کی یہ گونج بس ترانے تک محدود نہیں، یہ ایک تاریخ ہے جو بول رہی ہے، ایک دعوت ہے جو پکار رہی ہے، اور ایک ذمہ داری ہے جو سراپا سوال بن کر دلوں پر دستک دے رہی ہے۔ اسی سوال کا ایک جواب یہ محفل بھی ہے، جس کی صدارت مہمان گرامی قدر جناب مولانا عمار عبدالحلی حسنی ندوی مدظ اللہ العالی ناظر عام ندوۃ العلماء فرما رہے ہیں، اور اساتذہ کرام کی موجودگی جسے عزت و افتخار بخش رہی ہے۔ ایسا سوال جو سامعین کے سکوت میں فکری بیداری پیدا کرتا ہے اور ندوے کی صحافتی روایت کو لفظوں کے آئینے میں دکھاتا ہے، یعنی صحافت وہ میدان جس میں قلم چلتا ہے تو انقلاب اٹھتے ہیں، سچ بولا جاتا ہے تو ضمیر جاگتے ہیں، اور ایک سطر لکھی جاتی ہے تو صدیوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ وہ آئینہ جس میں قومیں اپنا باطن دیکھتی ہیں، اور وہ چراغ جو تہذیبی اندھیروں میں روشنی بن کر جلتا ہے۔ جہاں بندوقیں خاموش ہوں وہاں قلم بولتا ہے، جہاں عدالتیں تھک جائیں وہاں تحریر گواہی دیتی ہے، اور جہاں حق دبا دیا جائے وہاں صحافت بغاوت بن کر ابھرتی ہے۔ اسلام نے اظہار حق کو صرف فضیلت نہیں ذمہ داری دیا ہے۔ قرآن مجید کی زبانی سنیے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہی آیت ایک سچے صحافی کا حلف نامہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صحافت شہادت حق کا روپ دھارتی ہے۔ ایسی صحافت ہو اور مقصد کی خدمت گزار ہو، وہی در حقیقت دین کی ہم زبان ہوتی ہے۔ بر صغیر کی اسلامی صحافت میں جن اداروں نے وقار و بصیرت کا سنگ میل رکھا، ان میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ندوے نے تعلیم و تربیت ہی نہیں، تعبیر وقت کا احساس بھی پروان چڑھایا۔ یہاں صرف کتابیں نہیں پڑھائی گئیں بلکہ نظریات بھی تیار کیے گئے۔ یہاں صرف ماضی کا ماتم نہیں، مستقبل کی تعمیر کی گئی، اور پھر ساتھ میں ندوے نے قلم کو بھی پکارا، صحافت کو بھی اپنی دعوت کا ہمنوا بنایا۔ اس ادارے کی بنیاد جن افکار پر رکھی گئی وہ زبان و قلم کے تقدس اور شعور ملت کے ساتھ ہم آہنگ تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ اس قافلے کے سب سے روشن ستارے ہیں۔ انہوں نے صحافت کو علم، وقار اور دین کا پیغام دینے والا آلہ بنایا۔ مجلہ معارف ان کی علمی قیادت میں صرف ایک رسالہ نہیں رہا، بلکہ وہ ایک مکتب فکر تھا، جہاں علم، تہذیب اور اعتدال ایک ساتھ پرورش پاتے تھے۔ ان کی تحریروں میں نہ تکرار نہ تعصب تھا، بلکہ وہ لہجہ تھا جو قارئین کے دل و دماغ پر اثر چھوڑتا تھا۔ علامہ عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو قوت و وقار بخشا۔ ان کی نثر میں فکری لطافت اور ادبی چمک تھی۔ ان کے مضامین نے اردو صحافت کو مقصدیت، متانت اور معنویت کا لباس پہنایا۔ ان کے یہاں نہ تو خشک خطابت تھی نہ بے روح معلومات، بلکہ علم، جمال اور دعوت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ندوے کی صحافتی روایت میں صرف ماضی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے وقت کے ساتھ خود کا انسجام نئے تقاضوں سے بھی کیا۔ ادارے کے زیر انتظام مجلس صحافت و نشریات کا قیام اور شعبہ صحافت و لسانیات کی تدریسی سرگرمیاں اسی امر کی دلیل ہیں کہ ندوے نے قلم کو بھی بے مصرف نہیں چھوڑا، بلکہ اسے تربیت یافتہ ہاتھوں میں سونپنے کا بھی انتظام کیا۔ موجودہ عہد میں تمام اساتذہ کے ساتھ بطور خاص محتمم صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم نے اس صحافتی وراثت کو نئی زندگی بخشی۔ ان کی ادارت میں شائع ہونے والا عربی مجلہ البعث الاسلامی نہ صرف علمی حلقوں میں معتبر ہوا، بلکہ عرب دنیا میں ہند کی فکری ترجمانی کا مؤثر وسیلہ بھی بن گیا۔ اسے پڑھ کر عرب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں فکر ابھی زندہ ہے، علم ابھی رواں ہے، صحافت ابھی سودا نہیں دعوت بنی ہوئی ہے۔ ان کی تحریروں میں علم کا وقار، دین کی حکمت اور فکر کی روشنی جھلکتی ہے۔ انہوں نے صحافت کو بازار نہیں ممبر بنایا اور اسے مشتہر کرنے کے بجائے مؤثر کرنے کی کوشش کی۔ ندوۃ العلماء کے ان بزرگوں کی صف میں مولانا علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ کا نام بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، جن کی تحریروں نے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ عالم عرب میں فکری انقلاب برپا کیا۔ ان کی عربی تصنیفات بالخصوص ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین
نے مصر و شام اور عراق و حجاز کے علمی حلقوں میں گہرا اثر ڈالا۔ وہ ایک ایسے مفکر تھے جن کی زبان میں ایمان کی حرارت، قلم میں دعوت کی گہرائی، اسلوب میں بین الاقوامی خطابت کا جلال تھا۔ عرب اہل قلم ان کی تحریروں کو فکری بیداری کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کی نثر صرف علمی نہیں، روحانی بھی تھی۔ یہ تو میدان صحافت میں اہل ندوہ کی نہایت مختصر جھلکی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں سچی صحافت نے شعور و بیداری کے چراغ روشن کیے، وہیں صحافت کا بے روح، زرخرید اور فتنہ پرور روپ بھی تاریخ کے ہر دور میں سامنے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ، جس میں عبداللہ ابن ابی جیسے سازشی عناصر نے صحافت کے پردے میں معاشرے میں فتنہ پھیلایا، ایک بدترین مثال ہے۔ الفاظ کو ہتھیار بنایا گیا، سچ کو چھپایا گیا اور افواہوں سے بغاوت کو جنم دیا گیا۔ اسی طرح عراق پر امریکی حملے کے وقت عالمی میڈیا کو خریدا گیا، ظلم کو نجات کا نام دیا گیا اور کیمروں سے سچائی اوجھل رکھی گئی۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی خبریں میڈیا کی قید سے باہر کر دی گئی، کئی عالمی چینلوں پر قدغنیں لگائی گئیں، صحافیوں کو شہید کیا گیا اور فکری آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہندوستان میں بھی حکومت کے زیر اثر صحافت کی حالت بدترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ میڈیا کا ایک بڑا حصہ سچ کو چھپانے اور جھوٹ کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف شب و روز پروپیگنڈا، بے بنیاد الزامات اور بے ضمیری کی صحافت نے ملک کی فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ جو صحافی سچ بولنے کی جسارت کرتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیے جاتے ہیں، یا انہیں خوف کے ماحول میں یا موٹی رقمیں دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قلم ضمیر سے کٹ جائے تو صحافت فتنہ بن جاتی ہے، جب زبان حق سے دور ہو تو تحریر زہر اگلتی ہے، اور جب میڈیا خرید لیا جائے تو قومیں اندھیروں میں بھٹکتی ہیں۔ ہندوستان میں تازہ مثال خود ہم ہیں۔ میڈیائی پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ آج ملک میں مسلمان گھٹ گھٹ کر جینے کو مجبور ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کو حرف بے مطلب کی طرح میڈیا کی غیر مفید و بے محل بحث سے مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے حصار میں آج ادنا تو ادنا خود حکومت کے اعلیٰ ذمہ داران تک جھوٹ و کرپشن میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے دور میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ صحافت و جرنلزم کی نوک و پلک سیکھ کر ملک و عالم کے مقدر ماحول کو مناسب حال کرنے میں اپنا ہلکا سا علمی، فکری، تحقیقی تعاون پیش کرنے کے لیے مرکزی جمعیت الاصلاح کی نگرانی میں شعبہ صحافت کی سرگرمیوں میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ ندوے کی صحافتی روایت نے تمام آندھیوں کے درمیان ہمیشہ چراغ کی حفاظت کی ہے۔ اس روایت نے سکھایا ہے کہ صحافت نہ نعرہ ہو، نہ سودا، نہ تعصب ہو، نہ تملق، بلکہ وہ ایک آواز ہو جو ضمیر سے اٹھے، اور امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ یہ وہ وراثت ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے دی ہے، اور جسے ہمیں صداقت، بصیرت اور اخلاص سے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری فکری اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور دینی امانت داری بھی۔ لہذا عزیزان گرامی، آپ کے درمیان اب مزید حائل نہ رہ کر ہم حضرت صدر محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ قیمتی خطاب سے نوازیں۔